جتنی احادیث ہیں نا سب کو نکالو ٹخنوں کے نیچے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا، مختصر خلاصہ ذرا سا بیان کر دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنے گا جہنم میں جائے گا. اسبال اسے کہتے تھے. یار پڑھو تو صحیح نا، اسبال چیز کیا ہے؟ چیز یہ تھی کہ بڑے بڑے سردار اور ملکائیں یہ لمبے لمبے ترے اور یہ لمبے لمبے شملے، پیچھے 10 آدمی ملکہ کا لباس اٹھا کر چل رہے ہیں اور 15 آدمی ان کی پگڑی جو پیچھے لٹک رہی ہے وہ چل رہی ہے، اور جو کرتا پہنا ہوا ہے کرتے کا پچھلا بر اتنا بڑا ہے کہ 50 آدمی بادشاہ سلامت کا بر اٹھا کر چل رہے ہیں. یہ سب کبر کا، اسی میں یہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے کا لباس متکبر ہونے کی وجہ سے پہنتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. جس آدمی کو کبر کا پتہ ہی نہیں ہے یار، جس قوم میں یہ رواج ہی نہیں رہا، وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدل گئے، اب کوئی ٹخنوں سے نیچے شلوار اگر رکھتا ہے پہنتا ہے، آپ کیوں اس پہ فتوے لگاتے ہیں؟ عالمگیری نہیں کھولی؟ فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس منع نہیں. وہ نہیں مانتے فقہا اس بات کو، وہ کہتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا، ختم ہو گئی بات. یہ اب اہل حدیث جو مسلسل زور دیتے ہیں نا ٹخنوں سے اوپر ٹخنوں سے اوپر، یہ ان اہل حدیث کا اثر ہوا ہے دیوبندیوں. ہم کہتے ہیں کوئی ٹخنوں سے اوپر لباس پہنتا ہے، بسم اللہ یار 100 بار پہنو، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کی نیکی ہے، آپ کا حدیث پہ عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا. مگر اس کو پلٹ کے نہ کہیے کہ یہ جہنمیوں کا کام ہے، یہ نہ کہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ زیادتی ہے. اس کبیرہ گناہ کی اجازت آپ کے حنفی فقہا نے دی ہے. آپ چاہیں تو اس سلسلے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہم ان احادیث کو بیان کریں جو لکھا ہے. یہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس سے مت کہیں کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے اور اس کا اوپر ہے. آپ نہ رکھیے، اللہ مبارک کرے آپ، مگر یہ مت کیجئے کہ دوسروں پہ فتوے ایسے آپ لگانا شروع کر دیں.